BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیو بینن کے امریکی صدر اور ان کے خاندان کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات۔ کیا یہ صدر ٹرمپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ چین کا آئندہ 3 سالوں میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد کو غربت سے نکالنے کا منصوبہ، لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا؟ اور دیکھیے گا کراچی کے علاقے نشتر پارک کے اس خاص گھر کو جس میں کراچی کی یادیں بسی ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسٹیو بینن صدر ٹرمپ کے سب سے قابل اعتماد مشیر تھے، لیکن عہدے سے برخاست کیے جانے کے بعد ایک نئی کتاب میں اسٹیو بینن نے صدر ٹرمپ اور ان کی انتخابی مہم کے بارے میں روسی مداخلت کی مناسبت سے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو جھوٹ قرار دیا ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ بینن اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بینن کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ اسٹیو بینن نے صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کے نعرے والی انتخابی مہم کو حتمی شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا اور وائٹ ہاؤس میں بھی وہ اہم کھلاڑی تھے۔ صدر ٹرمپ ان کی بات سنتے تھے، لیکن صدر کی انتظامیہ کے اہم پالیسی ساز کے طور پر ان کا کریئر بے حد مختصر ثابت ہوا۔ حالانکہ وائٹ ہاؤس کے باہر وہ صدر ٹرمپ کے ونگ مین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن کتاب ایک مختلف کہانی بیان کرتی ہے۔ کتاب میں انہوں نے جو سب سے تباہ کن دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ انتخابی مہم کے دوران وہ ٹرمپ کے بیٹے اور روسی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں موجود تھے، جس کو انہوں نے غداری اور وطن دشمنی کے مترادف بتایا ہے۔ ان کی بقول اس ملاقات میں ٹرمپ کے داماد ڈیرک کشنر اور اس وقت انتخابی مہم کے چیئرمین پال مینافورٹ بھی موجود تھے۔ بینن مزید لکھتے ہیں کہ انتخابی مہم کے تینوں سینئر اہلکاروں کو یہ آئیڈیا اچھا لگا کہ بغیر کسی وکیل کی موجودگی کے انتخابی مہم کے دوران بیرونی حکومتی اہلکاروں سے ٹرمپ ٹاور کی 25ویں منزل کے کانفرنس روم میں ملاقات کی جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد انہیں فوراً FBI کو بتانا چاہیے تھا۔ صدر ٹرمپ نے ان الزامات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عہدے سے فارغ کیے جانے کے بعد بینن نے نہ صرف اپنی نوکری کھوئی بلکہ اپنا دماغی توازن بھی کھو دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کتاب کے مواد کو سرے سے جھوٹ قرار دیا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک بے حد مذائقہ خیز الزام ہے۔ ہم کئی بار اس طرح کے الزامات کے جواب دے چکے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینن کو یقین ہے کہ انتخابی مہم کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کے بعد روسی اہلکاروں کو صدر ٹرمپ سے ملوایا گیا تھا، حالانکہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ اس سے انکار کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ممکنہ روسی مداخلت کے الزامات کی تفتیش جاری ہے، صدر ٹرمپ اور ایک وقت میں ان کے قریبی مشیر اسٹیو بینن کے درمیان اس کشیدگی نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے نیو یارک سے اسکائپ کے ذریعے براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار سلیم رضوی۔ سلیم رضوی، اس کتاب کے نئے انکشافات صدر ٹرمپ کے لیے کیا مزید مشکلات پیدا نہیں کریں گے، اس لیے کہ امریکی انتخابات میں روسی مبینہ مداخلت کی انکوائری پہلے ہی چل رہی ہے؟ جی، یہ ظاہر ہے کہ بڑے تباکن قسم کے انکشافات لگتے ہیں صدر ٹرمپ کی جو پولیٹیکل اب تک کی سٹینڈنگ رہی ہے، لیکن ان کا جو کنزرویٹو بیس ہے اس کے بارے میں یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی کیا وہ اسٹیو بینن کے ساتھ ہوگا یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا، جب دونوں میں اس طرح کی سپلٹ ہو گئی، دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ لیکن آج ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ وہ اسٹیو بینن صاحب ایک ریڈیو انٹرویو میں بول رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہمارا اور ٹرمپ کا ایجنڈا جو ہے اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اسٹیو بینن کچھ بیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن کنزرویٹو بیس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس کے بیک کرتے ہیں زیادہ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کنزرویٹو بیس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے خاصا خوش ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں آئے اس کے بعد انہوں نے جو انتخابات کے دوران جو مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے، بہت سے وعدے انہوں نے پورے کیے۔
صحیح. لیکن سلیم رضوی اس پہ ذرا غور کریں کہ صدر ٹرمپ نے ایک ساتھ متعدد محاذ کھول رکھے ہیں. شمالی کوریا، ایران، پاکستان، موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں. یورپ الگ ناراض بیٹھا ہے، تو ان کے ساتھ اس وقت ہے کون ماں سوا ان کے علاوہ کہ جو انہی کا ساتھ دے سکے؟ بہت سارے محاذ نہیں کھل گئے. جی یہ صحیح ہے کہ انہوں نے خاصے محاذ کھول رکھے ہیں، لیکن ان کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی سٹائل آف فنکشننگ ہے، وہ اسی طرح کام کرتے ہیں. اور جہاں تک معاملات ہیں جو ابھی ایران کے بارے میں، تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں خاصے ساتھ ہیں اس معاملے میں. لیکن اور جیسے فلسطین کا بھی معاملہ ہے، اس میں جیروسلم کے جو ایشو اٹھا تھا، تو اس کے بارے میں بھی بہت سے ڈیموکریٹس بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن بہت سے ایشوز ہیں کہ جس میں یہ تنہا دکھتے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پہ. لیکن یہاں پر ابھی جو کنزرویٹو بیس اور جو ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ خاصا کھڑا دکھ رہا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ابھی فوراً کوئی مشکل آئے گی اسٹیو بینن کے ان انکشافات کے بعد. فوری مشکل بظاہر نہ آئے، لیکن امریکہ میں خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر امریکہ کا مؤاخذہ امپیچمنٹ ہونا چاہیے. کتنا دم ہے اس استدلال میں؟ جی یہ بہت دن سے یہ ڈیموکریٹس کچھ جو ہیں بڑے ووکلی اس کو کہتے رہے ہیں، بلکہ ایک دو جو کانگریس مین ہیں انہوں نے تو فلور پر کانگریس کے یہ مانگ، یہ مطالبہ کیا تھا. لیکن اس میں جو ہے اڑچنے ہیں، جو ہاؤس ہے اور جو سینٹ ہے ابھی بھی یہ ان کے ریپبلکنز کے پاس ہے. تو امپیچمنٹ میں وہاں پر جب تک ووٹنگ ان کے حق میں نہیں ہوگی امپیچمنٹ کے حق میں، تو امپیچمنٹ آگے نہیں جا سکتا. سلیم رضوی بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر. بین الاقوامی برادری جب بھی پاکستان سے حقانی نیٹ ورک یا دیگر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے، نزلہ سب سے پہلے افغان پناہ گزینوں پر گرتا ہے. امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں اب ایک مرتبہ پھر وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کو محض 1 ماہ رہنے کی اجازت دی ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان. خیبر پختونخوا میں ایک جانب غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کا عمل جاری ہے، تو دوسری جانب وفاقی حکومت نے انہیں اس مرتبہ پاکستان میں رہنے کی محض 1 ماہ کی توسیع دی ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے درمیان افغان طالبان کی موجودگی کو ختم کرنا مشکل ہے، تاہم اصل مشکل میں پاکستان میں موجود لاکھوں افغان پناہ گزین پڑ جاتے ہیں. اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کسی پہ انگلی کریں گے نا، تو اسی لیے. اور زیادہ تر اس میں مطلب افغان کا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہے. وہ بھی زیادہ تر کہتے ہیں کہ یار ہمارے اپنے افغان ریفیوجی جو ہیں وہ ان کو بیچ دے. جب وہاں پہ چلے جائے تو ان کی فیسلٹیز ان کو نہیں دیتے. خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو گزشتہ چند ماہ میں قیام کی قانونی حیثیت دی گئی ہے، جبکہ ملک میں رجسٹرڈ پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 13 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کو افغان مہاجرین کو افغانستان میں ابھی تک خطرہ ہے. اگر یہ ہے تو اس کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کتنے افغان مہاجرین واپس گئے، کتنوں کو نقصان پہنچا. یہ پشاور کا بورڈ بازار ہے اور یہاں پر اکثریت افغان پناہ گزینوں کی ہے. یہاں پولیس نے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر پناہ گزینوں کے خلاف متعدد کارروائیاں بھی کی ہیں. اب ایک مرتبہ پھر حکومتی اعلان کے بعد ان لوگوں کے سروں پر خطرات منڈلانے لگ گئے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب کے سربراہ نے ملک میں جاری مظاہروں کے حوالے سے کہا ہے کہ بغاوت کو شکست دے دی گئی ہے. پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد علی جعفری نے یہ اعلان اس وقت کیا جب حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف حکومت کے حق میں ہزاروں افراد نے جلوس نکالے. 6 روز جاری رہنے والے مظاہروں میں 21 افراد کی جان گئی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے پاکستان کی تحویل میں مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کی ایک اور ویڈیو جاری کی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اب بھی بھارتی نیوی کے کمیشنڈ آفیسر ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ایک بھارتی سفارتکار نے ان کی ماں کو دھمکایا ہے. جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے. شمالی کوریا نے گزشتہ سال دور تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے تھے جو جاپان کی فضائی حدود سے گزرے تھے. دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر امریکہ نے 2 جوہری بم گرائے تھے.
امریکی محکمہ موسمیات نے مشرقی امریکہ میں ایک شدید برفانی طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ ریاست فلوریڈا میں گزشتہ 30 برسوں میں پہلی برفباری ہوئی جو اتنی شدید تھی کہ ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حکومت نے ریاست جارجیا، ورجینیا اور نارتھ کیرولائنا کے بارے میں بھی ایسے ہی اقدامات کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قائرین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ بیٹے کی غداری سے متعلق بیان پر ٹرمپ برہم، اسٹیو بینن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ امریکی جارحانہ بیانات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ پاکستان اور کیا واقعی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی جوہری بٹن ہے؟ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا چین کس طرح سے ملک سے غربت ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اور کراچی کے پرانے علاقے نشتر پارک میں کھلنے والا ایک خاص گھر جہاں بیٹھ کر آپ پرانے کراچی کو یاد کر سکتے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت چین نے اپنے لیے ایک انتہائی مشکل ہدف رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ 4 کروڑ 30 لاکھ افراد کو صرف 3 سال میں غربت کی زندگی سے نکالے گی۔ ملک کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ انہیں شہروں کے امیروں اور دیہی علاقوں میں رہنے والے انتہائی غریب لوگوں کے درمیان بے تحاشا بڑی خلیج کو کم کرنا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جان اسٹڈورتھ کی رپورٹ جاوید سمرو کی زبانی۔ یہاں سے نیچے نہ دیکھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ قدم بقدم اور پیٹھ پر بچہ بھی سوار۔ چوٹی پر بنے گاؤں تک پہنچنے کا بس یہی ایک راستہ ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں 2 گھنٹے کا یہ 800 میٹر اونچائی کا سفر نسبتاً محفوظ اور آسان ہے۔ پرانی لکڑی کی سیڑھی کے نشان بھی اب تک کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن اسے شاندار سٹیل کی متعدد سیڑھیوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دور افتادہ پہاڑوں میں رہنے والی اس طرح کی آبادیاں چین کے شہروں میں ہونے والی ترقی اور امیری سے بہت دور ہیں، لیکن یہی آبادیاں چین کی انسداد غربت کی تازہ مہم کا ہدف ہیں، اور اس گاؤں تک پہنچنے والے اس راستے کی ملک کے صدر شی جن پنگ تک نے تعریف کی ہے۔ لیکن پھر بھی زندگی یہاں کٹھن ہے۔ گو صدر شی جن پنگ 4 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو اس طرح کی سنگین غربت سے نکالنے کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو اس پر یقین نہیں۔ ہمیں کوئی آمدنی نہیں، ہم غریب ہیں، صرف آلو اور مکئی اگاتے ہیں، بس کچھ اور نہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے 3 برس میں چین سے غربت کا خاتمہ کر دے گی۔ آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال۔ چین ایک بہت غیر معمولی حل پر کام کر رہا ہے۔ 1 سال میں چین کے غریب ترین 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نئے گھروں میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ خاندان اپنے پہاڑی گاؤں اور گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ ہمیں اپنی پرانی زندگی اور گندگی یاد نہیں آتی، جہاں گھروں میں جانور رہتے تھے۔ انسداد غربت کے نعرے آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ صدر شی جن پنگ کو اندازہ ہے کہ انتہائی غربت کی مسلسل موجودگی کمیونسٹ پارٹی کی بنیادی اساس اور جواز کے لیے ایک خطرہ ہو سکتی ہے۔ چین اگر ان تمام لوگوں کی بھی مدد کر سکے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تب بھی کروڑوں لوگ بس اس لکیر سے ذرا اوپر ہی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے۔ جان سجورت کی رپورٹ جاوید سمرو کی زبانی۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے پاکستان کی سیاسی اور سماجی اہم شخصیات کے انٹرویوز کی پلے لسٹ بھی بنائی ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے کراچی کے نشتر پارک کے علاقے میں خاص طرح کے گھر کو عوام کے لیے کھولا گیا۔ اس گھر کی ایک چیز شہر میں رہنے والے مختلف طبقات کے لوگوں سے یکجا کی گئی ہے۔ اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ پرانے کراچی کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس گھر کی تفصیل منصوبے کی کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہبہ زبیری نے نامہ نگار سحر بلوچ کو بتائی۔ یہ گھر جو ہے وہ 1930s میں بنا ہے
1930s میں ایک ہندو وومن اس کو اون کرتی تھیں، ان کا نام تھا ہری بائی موتی رام. اس کے بعد 1948 میں یہ گھر جو ہے وہ حنیفہ حاجیانی نے خرید لیا اپنی بیٹی عائشہ داؤد کے لیے. یہ چارجز صرف 50 روپیز انٹرنس فی ہے، اور یہاں یہ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک روز کھلی ہوتی ہے، ویکینڈز، ویک ڈیز. جب یہ ہمیں ملا ہے تو یہ بہت ہی بری حالت میں تھا، ہر طرف کچرا پھیلا ہوا تھا. ایون جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ اپنے گھر کا کچرا یہاں پھینکتے تھے. باہر سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ اولڈ کراچی کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ جو کرسیاں تک ہیں وہ ہم نے اولڈ کراچی کی تھیم رکھی ہے ہر جگہ، کہ آپ کو کراچی جیسے پہلا تھا وہ والی فیل ہے. یہ ہم نے کراچی کے ڈفرینٹ پارٹ سے لیے ہیں، ظاہر وہ فیل دینے کے لیے کہ بھائی پہلے کراچی میں یہ والا فرنیچر یوز ہوتا تھا، گریموفون ہے، ٹائپ رائٹر ہے، کہ کہاں سے جو ہے نا یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں اور کس طرح چینجز آئی ہیں. اوپر جو ہماری چھت ہے اس سے مزار کا ویو سامنے نظر آتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پہ ناشتہ ہوتا ہے حلوہ پوری کا. تصویریں ہم نے اولڈ کراچی کی آرکائیوز اور ڈان، فیس بک، اس طرح کی جگہوں سے لی ہیں. سب کے سورسز لکھے ہوئے ہیں اس پہ تاکہ پتہ چلے کراچی کی ہسٹری کیا ہے، کیسا تھا، اب کیسا ہے. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے بالکل کراچی کے سینٹر میں یہ علاقہ ہے، اور ذرا سی بھی کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، ایون کوئی ایونٹ ہوتا ہے، فوراً سے یہ ایریا کارڈن آف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، جس سے لوگوں کو، وزٹرز کو یہاں آنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. ایون ابھی آپ دیکھیں باہر جو ہے یہ برج بن رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی شور بھی ہے اور جو ہے یہ بہت زیادہ ٹریفک بھی ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، تو لوگ زیادہ تر ویکینڈز پر آتے ہیں. کراچی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا اہم موضوع تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر اسٹیو بینن کے صدر ٹرمپ اور ان کے خاندان کے بارے میں وہ انکشافات جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں سنسنی پھیلا دی ہے. صدر ٹرمپ نے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینن دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے وکلاء نے سابق مشیر پر مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.